عمر صاحبہ، روایات کا اور ادب احترام کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، بنتا بھی ہے، مگر میرے خیال میں آپ بھی یہی چاہ رہی ہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تو مجھے اگر آپ اجازت دیں، میں آپ کی اجازت سے میں ڈاکٹر صاحب سے صرف یہ پوچھ لوں کہ ڈاکٹر صاحب کی کیتا تجھے انہوں کو پوچھو ڈاکٹر صاحب ہوں آرام ہے۔ ہمارے ہاں شاید سمجھانے میں بہت بڑا گیپ ہے۔ میں پہلے بھی بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، جو ہمارا صحت کا سیکٹر ہے، اس پر اویئرنیس کی تو کمی ہے۔ بیسیکلی تو میں جی آئی لیور ٹرانسپلانٹ کو ڈیل کرتا ہوں۔ اتنے زیادہ مسئلے لیور کے کیوں ہوئے؟ ہیپاٹائٹس بی سی عام ہو گیا، لوگ درختوں کے نیچے نائیوں سے اور یہ سب کچھ کرتے رہے۔ پھر یہ جو ملاوٹ کا عنصر آیا ان آور فوڈ، ڈاکٹر صاحب صرف یہ نہیں، صحت تو ایک چیز ہے، اس ملاوٹ کے رویے نے اور اس کی معاشرے میں قبولیت نے ہمارا پورا ڈی این اے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ بدل دیا ہے۔ ایگزیکٹلی، ملاوٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کسی چیز میں کوئی چیز ملاوٹ کر دی، وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک انتہائی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، اٹ از جسٹ ٹو اویئر۔ اب آپ کسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ گوالے دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، ہاں اس کو میں نے جو بھی بات کی اس میں آپ اس کو بھی شامل کر لیں، چیک دودھ دس وے۔ اب اٹ ڈزنٹ مین کہ پیچھے بھینسیں مر گئیں، چرواہے لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ہمارے ہاں یہ جو عمارت بنا لی جاتی ہے نا چیزوں کو غلط اینگل دے کے ٹو جسٹیفائی، ادھر تو جو ہرے سیب ہوتے ہیں نا لال بتی لا کے لال کر کے بھیج دیتے ہیں۔ بالکل صحیح، ہاں یہ بالکل صحیح۔ ایسی ایمبولینس میں نہیں دیکھی۔ تو صاحب ایک بہت بڑی کمپنی کی آپ گلوبل ڈائریکٹر رہی ہیں، اب یہ دیکھیے جو لاز بنے ہیں، جو کنزیومر رائٹس اور یہ سارا، یہ کوئی ٹوٹل 200-250-300 سال کی گیم ہے، اور یہ جو لکھنا شروع ہوا ہے مختلف ڈبوں کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر، انگریڈینٹس کیا ہیں، کون سے لوگ اس کو استعمال کریں، کولیسٹرول والے، یہ بھی ہمیں 100-150 سال کی ہارڈلی اس کی ہسٹری ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اور چیمہ صاحبہ اور ناظرین سے بھی میں کہوں گا کہ ہم اپنی جو مقدس ہستیاں ہیں، اپنے دین سے جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم اگین دین یہ بات بھی بار بار کہتا ہے کہ اور تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اسلامک فلسفی ہے کہ جب مال بیچو تو اس کا عیب بتا دیا کرو، تو میرے نزدیک جو کنزیومر رائٹ کا پہلا قانون ہے وہ 1400 سال پہلے بن گیا۔ بہت اچھی بات، 1400 سال پہلے بن گیا۔ تو جو ان دنیا نے اب 100-150-200 سال پہلے بنایا ہے، میں اگر اور مسلمان اگر اپنے آقا کی اس بات پر ہم عمل کرتے، اس کو سمجھتے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے، تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ دیکھیں نا یہ عیب ہے نا کہ میں ایک چیز بیچ رہا ہوں، اگر شوگر والے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس کے اوپر لکھ دینا چاہیے کہ یہ ہے، مگر شوگر والے کے لیے تو بتا دیں یس ناٹ فار۔ اچھا، اس میں اب ایک اور بہت بڑی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو ایڈ کروں گا کہ وین دیر از لا لیسنس کی کیفیت ایک آتی ہے نا، جب قانون یا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم مدر پدر آزاد ہیں، جیسا آپ کو سڑکوں پہ بدتمیزی نظر آتی ہے ویسے ہی یہ کی بورڈ واریئرز نظر آتے ہیں، ڈیجیٹل پہ بدتمیزی نظر آتی ہے۔ ہم صرف اخلاقی طور پر بدتمیز نہیں، ہم اوور آل بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اب اگر آپ کسی کو اڈلٹریشن آف فوڈ پہ بات کریں کہ جی یہاں ملاوٹ ہو رہی ہے، وہاں فوراً ایک کارڈ نکلتا ہے اور وہ کارڈ ہوتا ہے کہ جی یہ تو غریب کو مار دیا، لیکن ٹیکنیکلی ایسی بات نہیں ہے، غریب اس سے نہیں مر رہا، غریب مرے گا جب وہ اتنا عرصہ وہ ملاوٹ زدہ فوڈ کنزیوم کرتا رہے گا۔ اسی لاہور وچ بیٹھے ہیں، کی لاہور کھا چکے ہیں، سب کو پتہ ہے، تو وہ اڈلٹریشن کا کی نہیں کھا چکے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نے کہیں کہ جی فلانی جگہ سے کھوتے کا گوشت جو ہے کہیں بھی ملایا جا رہا ہے، مری ہوئی مرغیاں نہیں ملتی، دیکھیں نا ٹھنڈی مرغی، گرم مرغی، یہ تو بچے کو اس ملک میں پتہ ہے۔ ہاں سویرے کھمبے نال بنو شام نو لبدا نہیں۔ حسن بھائی میرے خیال میں لازمت ہے، ہمارے تو بڑے بھائی ہیں، یہ ملاوٹ کے اوپر تو ایک طرح سے کہی نا کہ ایک باقاعدہ انہوں نے جہاد کیا یار، صبح شام اتنا لکھا حسن بھائی نے کہ آپ پوچھیے مت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک خاص طرح کی اویئرنیس کریٹ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں خاص طور پہ اس حوالے سے جو ابتدائی کام ہوا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس میں حسن صاحب کے کالمز کا بہت دخل تھا،
چونکہ بہت لکھا انہوں نے اس کے اوپر، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ملاوٹ سے جو صحت کا نقصان ہوتا ہے، پوری اخلاقیات، پوری جو آپ کا جو نفسیات ہے نا ہماری، وہ بےایمانی کی طرف منتقل ہو گئی. ملاوٹ صرف ملاوٹ نہیں ہے، وہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ بےایمانی سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سموسے کی جب میں بات کرتا تھا، ایوری ون نو اٹس بیڈ فار ہیلتھ اف کنزیومڈ ان بیڈ آئل، بس اتنی سی بات ہے. اب یہ نہیں کہ میں سموسہ نہیں کھاتا یا میں کنزیوم کرتا ہوں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین. تو پھر اس کا ایکٹیو لائف سٹائل بھی ہو، آپ ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں، آپ واک کتنی کرتے ہیں، آپ کتنا چل لیتے ہیں، آپ کنزیوم کتنا کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں، ایسے تو بیٹھے رہنے ہیں بس. تو کھا لیا بیٹھ گئے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سینٹرل اوبیسٹی کتنی ہے، جو ویسٹ کے گرد فیٹ ہے وہ کتنی ہے. اب وہ جب اس کو کم، اس کی دو وجوہات ہیں. ون از اسٹریس، جو کارٹیسول ہے آپ کا، یہ ٹریگر ہے. اور دوسری بہت بڑی وجہ جو ہے آپ کی، جو پیٹ نکل آتا ہے لوگوں کا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے لیک آف ایکسرسائز. ہمارا ہیلدی لائف سٹائل ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. آپ پنڈوں دیہاتوں میں جائیں، عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اتنے تو سرکار مرد نوں بھی گھروں نکلن دی اجازت نہیں، بڑی مشکل شو تے پہنچتے ہیں. اور اس تو جان دی انہوں نے جلدی ہوندی فٹافٹ پہنچ جا. ویسے شاعر اور ادیب تو آزاد خیال ہوتے ہیں، ان کی تو آزادی کا نیکسٹ لیول ہے. ایک خیالی طور پہ آزاد نے. اتنا ہی آزاد ہوتے ہیں جیسے کمرے میں سے پنجرہ نکال کے کوئی آپ کا صحن میں رکھ دے. آزاد ہونا چاہتے ہیں. پنجرے کا قفل کھلا ہے تو آئی تھنک نہیں یار، ہم خود بھی پنجرے میں خوش ہیں. تو ایسا لطف آتا ہے اس قید میں کہ پنجرہ کھلا بھی، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہی ٹھیک ہے. یہ مراد مندی ہے آپ کی. کمل صاحب جڑی عورتوں واسطے آواز اٹھائی دی ہے انہوں کی کہندے نے؟ فیمنسٹ. ہاں تسی بھی وہی ہو گے. صرف عورتوں واسطے نہ آواز اٹھاؤ، میرے ورگے مردوں واسطے بھی آواز اٹھاؤ. اے جڑے گھروں باہر نہیں نکل سکتے، بیوی میری گھروں باہر نہیں نکلن دیندی جناب ڈاکٹر صاحب مینوں. اس سے مجھے ایک جوک یاد آیا کہ ایسی کون سی بیوی ہے جس کو ہر وقت ہر رات پتہ ہے کہ اس کا میاں کدھر ہے؟ بتائیں ذرا. ایسی کون سی بیوی ہے جس کو ہر کون سی وقت عورت ہے جس کو ہر وقت پتہ ہے کہ اس کا میاں کدھر ہے؟ بیوہ کو پتا ہوگا. دیکھا اس سب کو کہ آپ بھی ٹک ٹاک کافی یوز کرتی ہیں. ہم آپ کو پتہ نہیں کیا بلینئر مل. اچھا میری بیگم کو بھی پتا ہوتا ہے بھائی کہ میں زندہ ہوں، کہنے کو زندہ ہوں. کمل صاحب ایک تو پاکستان میں جو آپ کمپنی رن کر رہی ہیں، مائی امپیکٹ میٹر اس کا نام ہے نا، میں اس حوالے سے بات کروں گا. مگر اس سے پہلے اے آئی میرے خیال میں ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے، تاکہ جلد سے جلد ہمارا یوتھ، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں، اس کو آپٹ کر سکیں، اسے سیکھ سکیں اور اس کو انکارپوریٹ کر سکیں اپنے روزمرہ کے اس میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایسا ویو ہے، ایک نیا ویو ہے. دنیا میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ آج سے 10 سال بعد جس طرح آپ رہتے ہیں، the way you live, play, learn, meet people is going to completely change. کچھ مثالوں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا چینجز فورسی کر رہے ہیں آپ؟ بہت ساری ایسی چینجز. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ مشین از گوئنگ ٹو بیکم انٹیلیجنٹ. ٹھیک ہے، جیسے مشین ڈیسیشن میکنگ کر سکے گی، لائک سیلف ڈرائیونگ کارز، ویری ایڈوانسڈ انٹیلیجنٹ ہومز.